لیجیے گا دماغ کو کھول دیجیے گا، دل میں لیجیے گا تو نفرت پیدا ہوگی، اور اگر دماغ کھول کے سوچیے گا تو یہ فرش اعلیٰ ہو محبت۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کسی بھی لفظ اور بات کو کہا جائے تو اس کو ادروائز نہ لیا جائے، یعنی کسی نظریے کو نظریے پہ ہم نہ کیے۔ اگر ہم نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، یہ خیال پیدا ہوگا کہ پیاس کی شدت کو بیان کرتے ہیں کہ جب جسم سے خون نکلتا ہے تو پیاس بڑھ جاتی ہے، تو اس میں ایک محسوس بات تھی کہ جب آپ تما و تنظیر کر رہے ہیں، مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ تما و تنظیر کریں، مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ تما و تنظیر کریں، چونکہ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، دنیا گلوبلائزیشن ہو چکی ہے۔ اب یہ بات عجیب و غریب ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے آپ اسلام کی ترویج کر رہے ہیں، آپ کی ایک کلپ پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، اور آج کل تو جلوسوں میں ماتم کرنے والے کم، موبائل سے مووی بنانے والے زیادہ ملیں گے۔ اب تو ایک نیا فیشن چل پڑا ہے ہمارے جلوس کو کیسے کیا ہوا ہے کہ ہر جلوس میں اور مجلس میں یہ طے ہو گیا کہ ہر آدمی بنائے، ایک آدمی بنا کے گروپ میں سینڈ کر دے، نہیں لیکن ہر آدمی کو بتانا ہے کہ میرے موبائل پر ایڈ ملے۔ تو آپ سمجھ لیتے کہ جب آپ اس میڈیا کے دور میں خبر کی اجلت کے لیے ہر چیز کو بنا کے بھیج رہے ہیں، آپ کا دشمن بیوقوف تھوڑی ہے، وہ آپ سے زیادہ جواب ہے، وہ آپ کے اس نظریے کو نیچے تالیجے کے ساتھ بھیجے گا۔ وہ یہ نہیں بھیجے گا کہ دیکھو یہ شیعہ کتنا اچھا ماتم کرتے ہیں، وہ دو تصویریں بنائے گا، ایک طرف جانور کے بچے کو پیار کرتا ہوا، ایک طرف انسان چھوٹے سے بچے پہ کما لگاتا ہوا، اور پیغام یہ دے گا کہ یہ دیکھو یہ جانور ہے جو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اور یہ انسان ہے جو اپنے بچے کو مارتا ہے۔ لیکن نظریہ کہنے سے اور پیش کرنے سے اسی روپ میں اس روپ کو اختیار کر لیتا ہے، جب تک کہ اس کی وضاحت نہ ہو۔ نظریے کی وضاحت ہو رہی، آج کل صرف اور صرف نظریہ دے دیا گیا، اپنے اعتبار سے اسے لکھ دیا گیا۔ اہل علم تشریف فرما ہے، کسی بچے نے یہ لکھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ابا ہمیں درخت سے آم توڑ کے لاتے تھے، اور جو داغیلے آم ہوتے تھے جنہیں پرندوں نے چونچ مار دیا ہے، اسے وہ کاٹتے تھے، اس جگہ کو صاف کر کے اور پھر وہ ہم کو کھلاتے تھے۔ تو ہم زندگی بھر یہ سوچتے رہے کہ دادا کا کتنے کنجوس ہیں، جو سب سے سڑے ہوئے پھل ہوتے ہیں وہ ہم کو کھلاتے ہیں۔ ہم یہ سوچنے لگے ظاہر تو یہی ہے نا، یہ سڑے ہوئے پھل ہم کو کھلا رہے ہیں، لہٰذا ہم سوچتے تھے کہ دادا کا بڑے کنجوس ہیں، اچھے اچھے پھل تو مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، جو کٹ کے گرتے ہیں داغیلے ہوتے ہیں وہ ہم کو دے دیتے ہیں۔ تو پوتا رات میں دادا سے پوچھ ہی بیٹھا کہ حضور یہ بتائیے یا آپ ہمیں سب سے سڑے ہوئے آم کھلاتے ہیں؟ تو دادا نے کہا کہ یہ سڑے ہوئے آم نہیں ہے، یہ درخت کے سب سے میٹھے آم ہیں۔ یہ درخت کا سب سے میٹھا پھل ہے، اس لیے کہ جو پرندے جس پھل کا انتخاب کرتے ہیں وہ پکا ہوا ہوتا ہے، کچے پھل وہ نہیں کھاتے۔ میں جانتا ہوں کہ پرندوں نے چونچ ماری ہے تو یہ اس درخت کا سب سے قیمتی پھل ہے۔ تو دادا اپنے نظریے سے قیمتی پھل دیتا ہے، پوتا اپنے نظریے سے دادا کو کنجوس سمجھتا ہے۔ یہی پریشانی ہے دور میں میڈیا کی کہ صحیح باتوں کو غلط رخ سے پیش کیا جاتا ہے۔ جب صحیح بات کو غلط رخ سے پیش کیا جائے گا تو نتیجہ آپ سامنے۔ تو اس وقت میڈیا کا دور ہے، یہ بڑا بھیانک دور، بڑا خطرناک دور۔ ایسے دور میں اپنے عقیدوں کی حفاظت، اپنی تہذیب اعضاء کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ واٹس ایپ کے دور میں ہم کسی نظریے کو، کسی خبر کو پہنچانے کے لیے ہر جگہ جلوس میں کھڑے ہو کے اتنی مووی نہ بنانے لگے کہ جلوس کا تقدس پامال ہو۔
لہو بہ رہا ہے، کلمہ مسلمانوں کا لہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کا لہو. تو کب تک یہودیت لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں سے خون کی ہولی کھیلتی رہے گی؟ اور کب تک مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوگا؟ کب دشمن سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرے گا؟ یہ ہر جگہ مسلمان کا لہو بہ رہا ہے. ضرورت ہے میرے عزیزوں، ہماری اسلامی نشستیں، ہماری مجلسیں، ہمارے جلسے، ہمارے سیرت کے جلسے، ہمارے مسلمانوں کے سیرت کے جلسے، ہمارے مسلکوں کے جلسے جتنے بھی ہو رہے ہیں، چاہے وہ خانقاہوں کے جلسے ہو یا اسٹیج ہو یا جتنی بھی جگہ اسلام کے نام پہ جلسے ہو رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ان جلسوں میں اتحاد، بھائی چارگی، اخوت کا پیغام عام کیا جائے، فتنہ اور فساد سے لوگوں کو روکا جائے. ورنہ ایک دہشت گردی عمل کے ذریعے سے 40 کروڑ مسلمانوں پہ اگر شکنجہ کسا جا رہا ہے تو وہ دن دور نہیں جب اس محور امن پر بھی لوگ شکنجہ کسنے کی کوشش کریں. لہذا وقت کی ضرورت ہے، ہمیں جس دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، ضرورت ہے کہ رشتوں کو ہموار کرو تاکہ آپسی اختلاف ختم ہو، آپ ایک اتحاد پر گامزن ہو سکیں. پھر اپنی انسانیت کو مینٹین کرو تاکہ جس ملک میں رہو وہاں کی انسانیت کا عمل ہو. پھر اسلامیت کو مینٹین کرو تاکہ فرقۂ مسلمانوں سے آپ کی دوستی ہو سکے، یاری ہو سکے. اگر یہ پیغام ہم نے پہنچا دیا، فرش اعلیٰ مقصد پورا. حسین کے مقاصد کی تکمیل ہو گئی. میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کو بیان کرتا اس وقت کی بنی امیہ کی سازشیں اور اس وقت کے ان نام نہاد یہودیوں کی سازشیں وہی ہیں جو ان کی تھی، آج ان کی بھی وہی ہے. اگر اس وقت خانہ کعبہ پہ حملہ کیا گیا تو اس وقت بھی کسی نے خانہ کعبہ کو اٹھانے کا فتویٰ، اگر خانہ کعبہ کو اٹھانے کا فتویٰ دیا جا رہا ہے اور اس وقت مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں عبداللہ بن زبیر نے اگر خانہ کعبہ میں پناہ لی ہے تو اس پر حملہ کیا گیا. اگر من جنیب سے خانہ کعبہ کی دیواریں گرائی گئی، آج کی وہ تاریخ ملتی ہے سن 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ نے آج کی تاریخ میں خانہ کعبہ کے پردوں کو جلانے کی ناکام کوشش کی. آگ بھی برسایا، تیل بھی برسائی، مشعلوں سے حملے کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کل بھی کعبے کا دشمن تھا، دشمن آج بھی کعبے کا دشمن ہے. کل بھی لوگ حرمت کعبہ کو پامال کر رہے تھے، آج بھی لوگ حرمت کعبہ کو پامال کر رہے ہیں. تو جو حرمت کعبہ کو پامال کر رہے ہیں، کل بنی امیہ کی پشت پر بھی یہود و نصارہ کا ہاتھ تھا، آج بھی نام نہاد تنظیموں کے پیچھے ان یہود و نصارہ کا ہاتھ ہے. جب تک امت مسلمہ اتحاد کے ناخن نہیں رہی، اس وقت تک اسے کامیابی و کامرانی میسر نہیں ہو سکتی. ایک سوال کریں حکمتوں کا خزانہ ہے. کربلا کا پس منظر اگر دیکھنا ہے تو پیش منظر میں پس منظر کو ملاحظہ کرو. حسین نے ایک سفیر بھیجا، اس کے پاس کوفے والوں نے کیا لکھا؟ انی باعث الیکم ثقتی وابن عمی ومعتمدی مسلم بن عقیل. میں کوفے والوں کی طرف اپنا سفیر بھیج رہا ہوں. کیا بھیج رہا ہوں؟ اپنا سفیر بھیج رہا ہوں. باعثن، باعثہ کی لفظ ہے. یہ باعثہ کی لفظ قرآن نے نبی کے لیے توجہ کرا. هو الذی بعث بالأميین رسولا منهم يتلو علیہم آیات
ایمبیسڈر آج کے زمانے میں. ایمبیسڈر کون ہوتا ہے؟ ملک کی نیابت کرتی ہے ایمبیسی. اور کیجیے گا کسی بھی ملک میں دوسرے ملک کی نمائندگی کرتی ہے ایمبیسی. ایمبیسی کا کام کیا ہے؟ کہا ہمارے ملک کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہم اس ملک میں اس ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر ہم کو کسی ملک پر اعتراض ہے، فرض کیجیے ہمارا جھنڈا کسی ملک میں جلایا گیا، تو اب ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، اس کی نندا کریں گے. تو کہاں نندا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ ایمبیسی کے پاس، سفارت خانے کے پاس. کیوں سفارت خانے کے پاس جاتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ سفارت خانہ نہیں ہے، یہ اس ملک کی نیابت کرتا ہے. لیکن میں توجہ چاہتا ہوں، لہذا سفیر ایک ملک کا نمائندہ ہوتا ہے. سفیر کی حیثیت ملک کی حیثیت ہے. جو ملک کی آبرو وہ سفیر کی آبرو، جو ملک کی شان وہ سفیر کی شان. سفیر کی شان و شوکت ملک کی شان و شوکت سمجھی جاتی ہے. اگر کسی کے خلاف ایکشن لینا ہو تو سفیر سے مطالبہ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفیر سفیر نہیں ہوتا، ملک کا رہنما ہوتا ہے، ملک کا نمائندہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ملک میں رشوت کا بازار گرم ہو تو کسی سیٹ پہ رشوت لے کے کسی کو بٹھا دو، لیکن سفارت کے عہدے پہ رشوت سے نہیں بٹھایا جاتا. سفارت کے عہدے پہ رشوت کام نہیں ہوگی. وہاں علم، وہاں صلاحیت، اس لیے کہ معاملہ ملک کی آبرو کا ہے، معاملہ ملک کی عزت کا ہے. اب یہ ملک کی عزت ہے، یہ ملک کی آبرو ہے. اب غور کیجیے گا، ایک ملک کی آبرو کا نام ہے سفیر. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. ایک پورے ملک کی آبرو اور عزت اور شان و شوکت کا نام ہے سفیر. حسین سفیر بنا رہے ہیں مسلم کو. غور کیجیے گا، یعنی 1,24,000 انبیاء کی شریعتوں طریقتوں کی ذمہ داری حسین کے کاندھوں پہ. آج سارا جملہ واضح ہو جائے. حسین کے کاندھوں پر حسین کی تمام تر ذمہ داریاں اب اس وقت مسلم کے کاندھوں پر. یعنی میں کہہ دوں جملے کو کہ ساری عصمتوں کی ذمہ داری حسین کی، حسین کی ساری ذمہ داری مسلم کی. اب مجھے کہنے دیجئے کہ حسین کا سفیر نہیں ہے. اگر ساری عصمتوں کی اس مملکت عصمت کے تاجدار ہے حسین، تو حسین جیسے تاجدار کا اعتبار مسلم. حسین تاجدار ہے تو اس تاجدار کا اعتبار ہے مسلم. ایک سوال ہے ذہن میں کہ سفیر بنانا تھا، مسلم کو بھیجا، مسلم ہی کو کیوں بھیجا؟ سوچے آپ. میں نے جملہ کیا تھا کہ میں عقیدت سے باتیں نہیں کرتا، میں حقیقت سے باتیں کرتا. سوال اب ذہن میں آنا چاہیے، بھائی جناب مسلم کی جگہ جناب عباس کو بھیج دیا جاتا تو کیا وہ کام نہ ہوتا جو جناب مسلم نے کیا ہے؟ ہو جاتا. تو جب ہو جاتا تو حسین نے کیوں نہیں بھیجا؟ وجہ آپ کی ذرا غور سنیے گا. جناب عباس کو بھی بھیجا جا سکتا تھا تو حسین نے مسلم ہی کو کیوں بھیجا؟ اور اپنی بات کی تقویت کے لیے ایک جملہ سنو کہ جناب مسلم کا وجود بھی اسی لیے تھا. ایک سوال پڑھا اللہ
دنیا اس وقت نہیں پہچان سکی تھی، لیکن آج آسمان میں راستے یہ بتا رہے ہیں کہ علی زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی باتیں یا علی آپ کے علم، میں اپنی تقریر کو تقویت دے رہا ہوں تاکہ آپ محسوس ہو سکیں، یا علی آپ سے بہتر خاندانوں کی پرکھ کسے ہے؟ آپ نے سب کے ساتھ جنگ کی ہے، آپ لڑے ہیں، آپ جانتے ہیں کس کے قدموں میں قرار ہے، کس کے قدموں میں فرار ہے، کون جنگی لڑتے ہیں، کون نہیں لڑتے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ یا علی قرآن آپ کے بارے میں کہتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور کیجئے گا کہ وہ علی جس کے پاس پوری کتاب کا علم، آصف بن برقیہ کے لکھا علم من الکتاب، یہ من تمیز کے لیے علماء تشریف فرما ہے، جزئیت کے لیے آصف بن برقیہ کو اس زمانے کی کتاب کا علم تھا، اس زمانے کی کتاب اس زمانے میں منسوخ ہے، تو منسوخ کتاب کا علم ہو تو بساط سلیمانی کو لمحوں میں لے آئے، تو جس کے پاس ایک کتاب کا علم ہو اگر وہ چشم زدن میں تخت بلقیس لا سکتا ہے تو جس کے پاس ساری آسمانی کتابوں کا علم ہے۔ لیکن میں توجہ چاہتا ہوں، تو جب سب کچھ علی کے پاس ہے، علم علی کے پاس، شجاعت علی کے پاس، عدالت علی کے پاس، تقوی علی کے پاس، زہد علی کے پاس، علم علی کے پاس، مسند علی کے پاس، سب کچھ علی کے پاس ہے، ایک جملہ مولا میں یہاں پر رک کے کہنا چاہوں گا، بلکہ ایک جملہ میں کہے بغیر نہ رہوں گا، یا علی آپ کی کیا بات ہے، آپ کے رگوں کی گرمی، میں توجہ چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھوں کی گرمی، آپ کے رگوں کی گرمی، آپ کے ہاتھ کی نرمی جب ذوالفقار سے مست ہو جاتی ہے تو وہ بھی اتنا شعور رکھتی ہے کہ 7 نسلوں میں تو یوں ہی تو جس کی تلوار 7 نسلوں میں دیکھ لیتی ہو، اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کی تلوار 7 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو، وہ عقیل سے کہہ رہا ہے تم بہادر خاندان کا راجا، جملہ واضح ہو جائے، یعنی جب سب کچھ آپ جانتے ہیں تو عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم تلاش کرو، تم تلاش کرو، اس لیے کہ عقیل، ایک وجہ تو یہ کہ عقیل علم انساب کے ماہر ہے۔ کیا مطلب علم انساب کے ماہر ہے؟ یعنی علم انساب، نسبوں کا علم جناب عقیل، اور اس قدر جانتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ جب جناب عقیل کی آنکھیں کی روشنائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو آپ بیٹھتے تھے مدینے میں، لوگ آ کے سلام کرتے تھے، عقیل سلام سن کے شجرہ بناتے تھے۔ جب آنکھیں تھی، روایت کہتی ہے جب آنکھیں تھی تو پیروں کے قدموں کے نشان جو زمین پر پڑتے تھے، ان پیروں کے نشان سے عقیل بتاتے تھے کس قبیلے کا آدمی گزرا۔ تو جو قدموں کے نشان سے نسلوں کا پتہ بتائے، جو آواز کے اتار چڑھاؤ سے نسلوں کا پتہ بتائے، اسے کہتے ہیں عقیل۔ یقین ہے تو معمولی ہستی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کچھ نادان دوستوں نے بنی امیہ کی گڑی ہوئی روایات کو بے سوچے سمجھے استعمال کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ حضرت عقیل کی حیثیت کیا تھی، اور وہ روایت پڑھی گئی کہ عقیل علی کے دربار میں اور آ کے کہا کہ مولا میرے بچے زیادہ ہیں، مجھے بیت المال سے زیادہ دے دیجیے۔ یہ عقیل ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، راہ خدا میں دیتا ہے، بیت المال ابو طالب کا لال ہے، یہ قربانیاں دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بیت المال لوٹنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ کاش پڑھنے والے غور کر دیں، یہ روایت ہو
مشن کی بنیاد پر علی نے متوجہ کیا آج ہم اپنے اس سماج میں ہر کام کے لیے اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں. میں توجہ چاہتا ہوں کسی کو کپڑا سلوانا ہو, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ درزی کو چھوڑ کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہو کہ میرا کپڑا سل دیجیے. کسی کے سر میں درد ہو تو ڈاکٹر چھوڑ کے درزی کے پاس گیا ہو کہ ذرا دوائی دے دیجیے. کسی کو گھر بنوانا ہو تو فلیکس والے کے پاس گیا ہو کہ لو میرا گھر بنا دو. کمپیوٹر ڈیزائنر کے پاس گیا ہو کہ ذرا میرا گھر بنا دو. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو کوئی بھی کام ہو تو وہ دوسری طرف جاتا ہے, ایسا دیکھا ہے؟ کوئی سر میں درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. اب ڈاکٹر کے بھی الگ الگ اسپیشلائزیشن ہے, تخصص ان میں جائے گا. علی بتانا چاہتے تھے کہ جب میں امام وقت ہو کر تخصص کی طرف جا رہا ہوں اور تمہارا سماج بھی تخصص کی طرف جاتا ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ کپڑا خراب نہ ہو تو درزی ہی کے پاس جائے جائے, دماغ خراب نہ ہو تو ڈاکٹر ہی کے پاس جائے جائے. تو زندگی کے ہر شعبے میں ہم تخصص کے قائل ہیں. ایک دین اتنا کمزور شعبہ ہے جسے چاہتے ہیں منبر پہ بٹھا دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں محراب پہ بٹھا دیتے ہیں. آواز بلند نعرہ تکبیر. منبر پہ بٹھانے کے لیے بھی شعور کی ضرورت ہوگی, محراب میں بٹھانے کے لیے بھی شعور کی ضرورت ہوگی. اس شعور کی بیداری کا نام ہے حسینیت. اگر یہ شعور بیدار ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے. ایک وجہ اختصاص کی تھی جس کی طرف جناب عقیل کو متوجہ کیا, لیکن جو اصلی وجہ ہے وہ نام بتا. یہ تو علماء نے جو جوابات دیے ہیں وہ جو میرا نظریہ ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس دنیا کا علم, آپ کے پاس آخرت کا علم, آپ کی تلوار مسلوں کو جانتی ہے, آپ عرب کے سارے قبیلوں سے واقف ہیں, کون سا قبیلہ بہادر ہے, کون سا قبیلہ بہادر نہیں ہے, مولا آپ جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. بہادر بیٹا چاہیے تو بہادر خاندان کی تلاش ہے. ہمارے یہاں تو آج کل
عقیل سمجھ گئے. تو عقیل اسے کہتے ہیں جو اشارے اور مشورے میں کربلا تعمیر کر دیتا ہے. ایسی شخصیت کا نام حضرت عقیل. اور آپ غور کیجیے ایک مرحلہ یہ جناب مسلم طیار جناب عقیل نے 2 کتابیں لکھی ہیں. دونوں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مسلم عباس متقارب العمر تھے. دونوں کی عمریں برابر برابر تھیں. یہ متقارب العمر ہم ایک دونوں کی ایج عمریں ایک تھی. اس بات کا تقاضا ہے کہ جیسے علی نے کربلا کے لیے ارادہ کر لیا ویسے ہی مسلم کو عقیل نے بھی کربلا کے لیے ذخیرہ کر دیا. اب میرا جملہ تقویت کے اس عظیم دائرے میں پہنچ گیا جہاں میں لانا چاہتا تھا کہ اگر مسلم کو کوفے بھیجا گیا تو مسلم کا مقصد بھی کربلا جانا تھا. تو جیسے عباس کربلا گئے ویسے مسلم کو کربلا جانا چاہیے. حسین نے روش بدل دی. حکمت کربلا کا پس منظر شخصیت حسین آپ نے 3 دن سماعت فرما لی. میں آج اپنے موضوع کو مکمل کرنے لگا ہوں. غور کیجیے کہ کیوں جناب عباس کو نہیں بھیجا, کیوں جناب مسلم کو بھیجا, عقیل کے بیٹے کو کیوں بھیجا. دیکھیے 2 روایت. تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں. جب حسین مدینے سے نکلنے لگے تو عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ جناب زینب کے خاوند شوہر نامدار ان کو آپ نے مدینے میں رکھا اور یہ کہا کہ عبداللہ تم مدینے میں رہو. ان تکون لی عینن, مدینے میں میری آنکھیں بن کے رہو. عبداللہ مدینے میں نہیں ہے, حسین کی آنکھیں ہیں جو مدینے میں. حسین نے کربلا سے پہلے جو محاذ بنائے ہیں وہ کربلا سمیت 3 محاذ. ایک محاذ ہے مدینہ, ایک محاذ ہے کوفہ اور ایک محاذ ہے کربلا. 3 محاذ ہیں. ایک محاذ مدینہ, مکے کو محاذ بنانے کی ضرورت نہیں چونکہ مولا حسین 4 مہینہ کوفے میں مکے میں رک چکے. 4 شعبان کو وارد ہوئے تھے مکے میں اور 8 ذی الحجہ یا 9 ذی الحجہ کو وہاں سے روانہ ہو گئے. جب حاجیوں کے لباس میں قاتل آ گئے, کل بھی حاجیوں کے لباس میں قاتل آ رہے تھے. تو اس وقت حسین نے مدینہ مکہ چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک محاذ مدینہ بنایا, ایک محاذ کوفہ بنایا اور ایک محاذ کربلا بنایا. اب ایک جملہ اور سن لیجیے تاکہ میں بات مکمل ہو. کربلا کسی جغرافیائی حصے کی محدودیت کا نام نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کربلا خالی مخصوص کربلا ہے, بلکہ کربلا حسین کے مقصد کا نام ہے. یہ مقصد اگر مدینے میں پورا ہو تو مدینہ کربلا کا حصہ, یہ مقصد اگر کوفے میں پورا ہو تو کوفہ کربلا کا حصہ, یہ مقصد اگر شام میں پورا ہو تو شام کربلا کا حصہ. آپ غور کیجیے گا, پورا مقصد ہے کربلا, حسین کا مقصد کربلا. یہ جتنے علاقے ہیں سب حسین کے مقصد کی آزیائی کرنے کے لیے ہے. ابو طالب کی 4 اولادیں تھیں, طالب, عقیل, جعفر طیار, مولا کائنات. تاریخ کا متفق علیہ فیصلہ ہے, تاریخ ذہبی, عاصم کوفی, طبقات سعد, تاریخ یعقوبی, تاریخ طبری, ملوکیت میں لکھی جانے والی تمام کتب کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو یہ بات مل جائے گی تاریخ کے آئینے میں کہ جناب طالب کے کوئی اولاد نہیں تھی. یہ بغیر اولاد کے دنیا سے چلے گئے, لاولد چلے گئے. اولاد تھی تو یہ طالب یا جعفر کے
لڑکی رہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے عباس کو کوفے بھیج دیتے، مسلم کو کربلا بھیجا، کیوں نہیں بھیجا؟ اب جملہ سنیے، تاریخ بنی امیہ، ملوکیت نے یہ پروپیگنڈا رکھ دیا تھا، شام کی حکومت نے کوفے میں اور اطراف کوفہ میں مدینے تک مسلمانوں کے ذہن میں یہ شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ علی کے دور حکومت میں عقیل علی کو چھوڑ کے حکومت شام سے جا ملے۔ اسی نظریے کی تکمیل میں وہ روایت گڑھی گئی کہ علی کے پاس آئے اور کہا میرے بچے زیادہ مجھے زیادہ دے دو۔ اس روایت کا سہارا لے کے عقیل کی شخصیت کو اہل شام سے جوڑ دیا اور علی کے ساتھ چھوڑوا دیا۔ کوفے والے یہی سمجھتے تھے شام کی سیاست کے پس منظر میں کہ عقیل نے علی کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے حسین نے ضروری سمجھا کہ کوفے میں مسلم جائے تاکہ کوفیوں کی آنکھ کھل جائے کہ نہ کل عقیل نے علی کو چھوڑا تھا نہ مسلم نے حسین کو چھوڑا۔ دوسرا سوال، مسلم نے جا کے کیا کیا؟ ایک دوسرا، کوفے والوں نے خطوط کیوں لکھے؟ آپ سمجھتے ہیں کوفے والے محبت میں خط لکھ رہے تھے؟ یہ خیال خام، کوفے والوں نے محبت میں خط نہیں لکھا۔ کیوں محبت میں خط نہیں لکھا؟ اس لیے کہ جب 42 ہجری میں یا 41 کے انتہائی حصے میں جب امام حسن نے کوفے والوں کی بزدلی کی بنیاد پر صلح کر دی تو یہ قافلہ عصمت کوفے سے کوچ کر کے مدینہ میں چلا، مدینہ میں آباد ہوئے۔ کوفے میں حکومت شام کی تھی تو شام نے اپنے نمائندے کو کوفے بھیجا اور شام سے کے لشکر سے کوفے والے ہمیشہ ڈرتے رہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں مختار نامہ تو ایک شور ہوتا ہے، کوفے سے فوج آ رہی، شام سے فوج آ رہی ہے اور کوفے والوں کے دم نکلنے لگتا ہے۔ یہ تاریخ ہے، کیا تاریخ ہے؟ کوفے والے شام کی فوج سے ڈرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ شام کی طرف سے جو حاکم بھی کوفے میں مسلط ہوتا تھا اسے یہ حکم تھا کہ یہ علی جیسے بہادر انسان کے قبضے میں نہیں آئے ہیں، لہذا عدالت سے کام لینے کے بجائے ظلم اور زیادتی سے کام لینا، جو سر اٹھے اسے تن سے جدا کر دینا، جو زبان اٹھے اسے گدی سے کھینچ دینا۔ لہذا اہل کوفہ پر ابن زاد جیسا حاکم، بشیر ابن منذر جیسا حاکم اور نہ جانے کیسے کیسے صفار، ظالم، جابر، حجاج بن یوسف ثقفی اور نہ
والوں نے خط لکھے تھے کہ مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، کوفہ ظلم و جور سے بھر چکا ہے، کوفہ قتل و غارت گری سے بھر چکا ہے، آئیے۔ تو بلایا حسین کو تھا، دعوت عصمت کو تھی، تو امام نے غیر معصوم کو نمائندہ کیوں بنایا؟ آج کا جملہ واضح ہو جائے، امام نے غیر معصوم کو کیوں بھیجا؟ امام نے غیر معصوم کو اسی لیے بھیجا کہ عصمت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ عصمت کی حکومت سے پہلے کوفے والے ہمارے نمائندے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں جہاں لے جانا چاہتا تھا، کاش میرا جملہ بات ہو جائے، بڑی معذرت کے ساتھ نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں سمجھ سکے، بزرگوں سے بڑی معذرت، لیکن نوجوان دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حسین نے جب مطالبہ عصمت کا تھا تو امام خود جاتے، خود جانے کے بجائے مسلم کو کیوں بھیجا؟ میں گزشتہ مجلس کے دہرانے کا عادی نہیں، اس لیے میں نے کوشش کی تھی کہ ادھر کی مجلس ادھر سے بالکل نہ ٹکرائے، لیکن ایک جملہ ادھر کی مجلس سے آج ادھار لے کے پڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ آپ کی اجازت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا وہاں کوفہ کسی تہذیب کا نام نہیں ہے، کوفہ کسی مکان کا نام نہیں ہے، کسی جگہ کا نام نہیں ہے، کوفہ ایک تہذیب ہے۔ غداری، مکاری، عیاری، بے وفائی، دھوکے بازی، دولت پرستی، خود پرستی، نفس پرستی جہاں شامل ہو جائے اسی کو کوفہ کہتے ہیں۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اسی کو کوفہ کہتے ہیں۔ نام کسی بھی جگہ کا ہو، جہاں یہ صفات پیدا ہوں گے وہ کوفہ ہوگا۔ امام کوفے میں نمائندہ بھیج کے، غیر معصوم کو بھیج کے کوفے والوں کی روش دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ہمارے نائب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ کل حسین نے بتا دیا کہ ہمارا ایک حاجی غیب کے پردے میں رہ کے نائب غیر معصوم بھیجے گا تاکہ دیکھے کس کس علاقے میں کوفہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ کس علاقے میں کوفے کی تہذیب پنپ رہی ہے، کہاں ہے غدار، کہاں ہے مکار، کہاں ہے بے وفا، کہاں ہے عیار، کہاں ہے نائب امام کو برا کہنے والے، کہاں ہے نائب امام کو برا کہنے والے۔ لیکن ایک جملہ کہے بغیر نہ رہوں گا، اللہ کا شکر ہے ابھی اس ملک میں کسی علاقے میں کوفہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے، لیکن پڑوس کے ملک میں کئی ضلع ایسے ہیں جہاں کوفہ ڈیولپ ہو چکا ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کوفہ ڈیولپ ہو چکا ہے، جہاں مرجعیت کے خلاف آواز بغاوت اٹھ رہی ہے، امام کے نائب کے خلاف آواز بغاوت اٹھ رہی ہے۔ یہ امام کے نائبوں کے خلاف آواز بغاوت اٹھنا کوفے کی تہذیب کو زندہ کرتا ہے، اور آزاداروں سے کربلا کی تہذیب کے زندہ کرنے کا مطالبہ ہے، کوفے کی تہذیب کو نہیں، کوفے کی تہذیب کو نہیں، کربلا کی تہذیب کو آگے رکھیں، کوفے کی تہذیب نہیں۔ لہذا معصوم نمائندے کے ساتھ اہل کوفہ کیا کرتے ہیں؟ یہی فرق ہے تقلید اور بیعت میں۔ کیا میرا جملہ واضح ہو جائے؟ یہی فرق ہے تقلید اور بیعت میں۔ بیعت عصمت کی ہوتی ہے، تقلید غیر معصوم کی ہوتی ہے۔ نہیں بول کیا؟ بیعت عصمت کی ہوتی ہے، تقلید غیر معصوم کی ہوتی ہے۔ معصوم چاہتے ہیں کہ تقلید کروا کے ان کو اس منزل پہ لے آؤ کہ عصمت کی بیعت
لکھ کے کیوں بلا رہے ہیں؟ حسین کربلا کی ضرورت بتا رہے ہیں کہ میری کربلا بغیر فقیہ کے مکمل نہیں ہے۔ تو جب حسین کی کربلا بغیر فقیہ کے مکمل نہیں ہے تو عزاداروں کی عزاداری بغیر حکم فقیہ کے کیسے مکمل؟ لہذا اگر کربلائی ہو تو فقیہ کی عزت کرو۔ اب یہاں سے دو نظریے نکل کے جاتے ہیں، ایک وہ نظریہ ہے جو فقیہ کا احترام کرتا ہے، ایک وہ نظریہ ہے جو فقیہ کی توہین کرتا ہے۔ فقیہ کا احترام یہ ہے کہ وقت کا امام انتظار کرتا ہے فقیہ کا۔ میرا جو جملہ کہنا چاہتا ہوں کربلا کے فقیہ میں اور عام فقہا میں بنیادی فرق ہے۔ دنیا کے جتنے فقہا ہیں ان کی مسند فقاہت اس وقت باقی رہے گی جب تک کہ وہ آنے والے کا انتظار کرتے رہیں گے۔ سرے منہ اگر انتظار سے انحراف کیا تو مسند فقاہت لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ساری فقاہت یہ ہے کہ آنے والے وقت کے امام کا انتظار کرو۔ عجیب مرحلہ ہے کربلا میں حسین نے بتا دیا کہ کربلا کے فقیہ میں اور عام فقیہ میں یہ فرق ہے کہ عام فقیہ اور کربلا کا فقیہ، عام فقہا وہ ہے جو وقت کے امام کا انتظار کرتے ہیں، کربلا کا فقیہ وہ ہے وقت کا امام اس فقیہ کا انتظار۔ بنا چادر زینب ذوالفقار مولا سلمان۔ آپ نے غور فرمایا احترام فقیہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے۔ یہاں سے دو نظریے واضح ہو گئے کہ جو فقیہ کا احترام کرتے ہیں وہ حسینی ہیں، عباسی ہیں، علی اکبری ہیں، زینبی ہیں، اصغری ہیں، لیکن جو فقیہ پر لفظوں کے تیر برساتے ہیں وہ یا یزیدی ہیں یا شمری ہیں یا سعدی ہیں۔ ایک سوال پڑھ دو محمد کا۔ بس میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا۔ کیوں جناب مسلم کوفے گئے اور حسین نے کوفے کس لیے بھیجا تھا؟ کوفے والوں کی ہدایت کے لیے؟ تو مجھے معاف کیجیے گا، حسین تجربے کار شخصیت کا نام ہے۔ حسین دیکھ چکے ہیں کوفے والوں نے علی کے ساتھ وفا نہیں کی، کوفے والوں نے علی کے ساتھ وفا نہیں کی، کوفے والوں نے حسن کے ساتھ وفا نہیں کی، تو اب حسین کے ساتھ یہ غدار کیا وفا کریں گے؟ تو کیا حسین نے کوفے والوں کے لیے مسلم کو بھیجا تھا؟ نہیں عزیزوں، کوفے کی سسکتی ہوئی بشریت بلا رہی تھی تو نائب تو بھیج دیا۔ اب آپ کہیے کوفے میں جا کے مسلم نے کیا کیا؟ ہزاروں نے نماز پڑھی، لیکن جب نماز پڑھ کے اور جناب مسلم نے دیکھا تو سب بھاگ چکے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں ان بھگوڑوں کے لیے مسلم آئے تھے، ان غداروں کے لیے مسلم آئے تھے؟ نہیں نہیں، مسلم آئے تھے حکمت کربلا کی تکمیل کے لیے۔ ایک شیر تھا جو کوفے میں سو رہا تھا،
جو عباس کا ماتم کرتے ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ بولنے کی تمیز نہیں رکھتے، اپنے قاسم کا ماتم کرتے ہیں اور چچا بھتیجوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پاتا، اور محمد کا ماتم کرتے ہیں اور ماموں بھانجوں سے بولنے کا سلیقہ نہیں رکھتا۔ معاف کیجیے گا، کربلا رشتوں پہ رونے کا نام نہیں ہے، کربلا رشتوں پہ رو کے سمجھنے کا۔ رشتوں پہ روئیے، اس انداز سے روئیے کہ رشتوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ حسین کربلا میں یہ تنہا ہے، مسلم بھیجے گئے کوفہ، کیا عالم ہے مسلم کا؟ تو آ کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے۔ مومنہ نے دروازہ کھولا، کہا بھائی کوفے کے حالات خراب ہے، کہیں چلا جائے۔ مسلم کہتے ہیں ایک گلاس پانی مل سکتا ہے، ایک کاسہ آب مل سکتا ہے۔ مسلم نے کاسہ آب دیا، پیا اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے دوبارہ دروازہ کھولا، کہا جوان ابھی تو گیا نہیں، ہم نے کہا تھا نا کوفے کے حالات خراب ہے، چلا جا۔ بتا مسلم کہتے ہیں مومنہ یہ بتا اس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا کوئی گھر نہ ہو کہاں جائے؟ بیٹھنا سکنا تھا۔ مومنہ نے پوچھا کیا تم مسافر ہے؟ کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میں عبید الثقیل مسلم بن عقیل۔ اتنا سننا تھا تو نے گھر کے دروازے کھول دیے۔
شفاء من شفائك من العجز. آمين.